اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بچوں آج کا میرا ٹاپک ہے شمیم احمد شمیم کا لکھا ہوا خاکہ۔ نام ہے اس سبق کا دیوان مرحوم کی یاد میں۔ خاکہ میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا پچھلے لیسن میں، اب آج میں پڑھاؤں گی آپ کو دیوان مرحوم کی یاد میں یہ مضمون۔ شمیم صاحب خاکہ نگاری میں ماہر تھے۔ اس خاکہ میں وہ لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ اپنے عزیزوں اور اپنے پیاروں کو بھول جاتے ہیں۔ شمیم صاحب نے دیوان صاحب کے بارے میں یہ خاکہ بنایا ہے جو ان کا دوست تھا۔ ظاہر میں یہ خاکہ غیر معروف شخصیت کے بارے میں ہے، یعنی یہ کوئی مشہور شخص نہیں تھے، مگر شمیم صاحب دیوان صاحب کی شخصیت کی گوناگوں پہلوؤں کو اس طرح، گوناگوں کا مطلب ہے کہ بہت ساری خوبیاں تھیں ان میں، ان پہلوؤں کو اس طرح اجاگر کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کے سامنے ان کی ہو تصویر آ جاتی ہے، یعنی پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ اس کا کوئی بالکل نزدیک جانا پہچانا شخص ہے۔ شمیم صاحب نے اپنے انداز سے اس حقیقت کو سمجھایا ہے۔ ایک خاکہ لکھ کر شمیم صاحب نے شاید اس حقیقت کو سمجھایا کہ موت دائمی ہے، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کسی انسان کے مرنے سے اس دنیا کے کاروبار یا اس کے حسن و خوبصورتی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، لوگ آتے اور جاتے رہیں گے، اور شاید ہمارے بعد کسی کو ہماری یاد نہیں آئے گی۔ لکھتے ہیں کہ عبدالقادر دیوان صاحب میرا دوست تھا، یعنی عبدالقادر دیوان اس شخص کا نام ہے جس کے بارے میں انہوں نے خاکہ بنایا۔ وہ ان کا دوست تھا، مدت تک ان کو بلایا نہ جا سکا، یعنی بہت عرصے تک ان کو بلایا نہیں۔ جب وہ ان کی موت ہو گئی اس کے بعد بہت عرصہ تک ان کو یاد رہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی بھول گئے۔ کہتے ہیں کہ دیوان صاحب کوئی مشہور آدمی نہیں تھے، یعنی وہ کوئی زیادہ مشہور آدمی نہیں تھے جس کو ہر ایک جانتا۔ وہ شپیان علاقے میں چگام نامی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق رکھتے تھے، بعد میں دکانداری کرنے لگے۔ کبھی کبھی دلی جاتے تو وہاں پبلک لائبریری کے عارضی ممبر بن کر کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ بڑے ایماندار اور وعدے کے پکے تھے، یعنی دیوان صاحب بڑے ایماندار اور وعدے کے پکے تھے۔ 5 وقت نماز بھی پڑھتے اور فلمیں بھی دیکھتے تھے۔ یوں تو شرمیلے تھے، مگر دوستوں کے ساتھ بے تکلف ہو جاتے، یعنی دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتے تھے۔ شمیم صاحب لکھتے ہیں کہ دیوان صاحب ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کرتے، مگر پھر بھی میں دیوان صاحب کو بھولنے لگا ہوں۔ بچوں، اب اس کے آخر پر کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی، آپ اپنی کتاب اپنے سامنے رکھ کر سوالات کی طرف نظر رکھنا۔ پہلا سوال ہے، مضمون نگار کس تصور سے کامتا ہے؟ بچوں، مضمون نگار اس تصور سے کامتا ہے کہ جس طرح مضمون نگار نے اپنے باپ دادا کو ان کی موت کے بعد بلا دیا ہے، اسی طرح اس کے عزیز و اقارب اسے بلا دیں گے۔ یہ ہے پہلے سوال کا جواب۔ اب دوسرا ہے، دیوان صاحب کی شخصیت کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے۔ اس کا جواب ہے یہی، یعنی جو میں نے ابھی پڑھایا۔ لکھتے ہیں کہ عبدالقادر دیوان صاحب میرا پرانا دوست تھا، اس سے آخر تک ہے اس دیوان صاحب کے بارے میں نوٹ۔ تیسرا سوال ہے، تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ بچوں، تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے معنی ٹھہرانے کو تشبیہ کہتے ہیں، یعنی جب کسی چیز کے بارے میں کہا جائے کہ وہ کسی اور چیز کی طرح ہے،
اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلا گلاب جیسا چہرہ یا گلاب سا چہرہ، ہرن جیسی چال، برف جیسا سفید وغیرہ وغیرہ۔ گلاب سا چہرہ، اصل میں چہرہ گوشت پوست سے بنا ہے اور گلاب گوشت پوست سے نہیں بنا ہے، مگر چہرے کا رنگ بھی سرخ اور گلاب کا رنگ بھی سرخ ہے، اسی لیے چہرے کو گلاب کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ سوالات میں آپ کو کل بھیج دوں گی، امید ہے کہ آپ خود ہی سمجھیں گے۔ باقی وسلام۔